السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانور کو ذبح کرنے کا بیان جاری ہے۔ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہر کسی کو ان مسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خاص طور پر ابھی جب کہ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو یہ مسائل سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آگے جو سوال شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ کس طرف کرنا چاہیے؟ جواب: سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلے کو کیا جائے، اور ایسا نہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ یعنی اس کا جو منہ ہے، پاؤں جو ہوں گے اس کے یہ اتر کی جانب ہوں گے، اور چہرہ اس کا جو ہے کہ قبلے کی طرف ہوگا۔ اس انداز میں جو ہے اس کو لٹایا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ سوال: جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اگر وہ شکار ہے تو مزید کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ کیا مطلب ہوا کہ ہم عام طور پر جن جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہ ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں یا انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے۔ تو ان جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کو آسانی کے ساتھ اختیاری طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو شکار کہا جاتا ہے، انہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگل میں رہنے والے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہرن ہے، وہ انسانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے، تو اس کو ذبح کرنے میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جانور شکار ہو تو ضرور ہے کہ ذبح کرنے والا حلال ہو، یعنی احرام باندھے ہوئے نہ ہو، کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ محرم نہیں ہونا چاہیے، احرام کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذبح کرنا یہ بیرون حرم ہو، حرم کے اندر میں نہیں، حدود حرم جو ہے مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے اطراف میں جو حدود حرم متعین کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے زمانے ہی میں حرم کی حدود متعین فرما دی تھی کہ حرم یہاں تک ہے، تو اس علاقے کے اندر، حرم کی حدود کے اندر، یہ شکار والا جو جانور ہوتا ہے اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، کیونکہ اس کے لیے شکار کرنا جائز ہی نہیں تھا۔ اور حرم میں شکار کو ذبح کیا تو ذبح کرنے والا محرم ہو یا حلال ہو، یعنی حالت احرام میں ہو یا احرام سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے، کیونکہ شکار کو حرم میں ذبح کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر وہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پلاؤ جانور ہو، یعنی جس کو پالا جاتا ہے، پالتو جانور جیسے مرغی، بکری وغیرہ، اس کو محرم بھی ذبح کر سکتا ہے اور حرم میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ وہ جو بات تھی وہ شکار کے بارے میں، یعنی وہ جانور جس کو عام طور پر شکار کیا جاتا ہے، جو شکار میں شمار ہوتا ہے، تو ایسے جانور کو اگر حرم میں ذبح کرتے ہیں یا حالت احرام میں آدمی ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور ہے جو شکار میں شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ پالتو جانور ہے، مرغی، بکری وغیرہ، تو اس کو حرم میں بھی ذبح کر سکتے ہیں اور احرام والا بھی ذبح کر سکتا ہے، حلال ہے۔ ذبح اختیاری کن جانوروں میں ہوتا ہے اور ذبح اضطراری کن جانوروں میں؟ ذبح اختیاری کا مطلب وہی جو اوپر بیان کیا گیا کہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان میں سے کم 3 رگوں کو کاٹنا یا 4 رگوں کو کاٹنا، یعنی نارمل حالات میں معمول کے مطابق جو ذبح کیا جاتا ہے، جو عام طور پر ہم ذبح کرتے ہیں، اس کو ذبح اختیاری کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، حلال ہے، لیکن وہ انسان کو دیکھتے ہی بھاگنے لگ جاتا ہے، اب اس کو اختیاری طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس انداز میں ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں ویسے ہم ہرن کو ذبح نہیں کر سکتے، وہاں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، تو کبھی تیر چلا کے اس کو جو ہے کہ شکار کرنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے انداز میں اس کو شکار کرتے ہیں۔ تو اس کو جو کہتے ہیں تیر چلا کے ہم نے اس کو جو شکار کیا، تو تیر پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنا پڑے گا، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو وہ جو جانور ہوگا جو اس طرح جو جنگلوں میں رہتا ہے، وحشی اور جنگلی جانور، تو اس کو جو جس انداز میں ذبح کیا جائے گا وہ ذبح اضطراری۔ اب اس کے بارے میں آگے اور تفصیل بھی آئے گی کہ اگر کسی نے ہرن کو پال لیا ہے، اب اس کو آسانی کے ساتھ اختیاری طور پر، یعنی جس طرح بکری کو ذبح کرتے ہیں اس طرح اب ہرن کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، تو پھر کس طرح ذبح کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب جب وہ اس کو پال لیا ہے، وہ ہم سے مانوس ہو گیا، تو اب تیر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو اب ہم چوری سے اس کو آسانی کے ساتھ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ذبح اختیاری اور اضطراری کا یہ مطلب ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ ذبح اختیاری گھریلو یعنی پالتو جانوروں میں ہوتا ہے، جبکہ ذبح اضطراری وحشی یعنی جنگلی جانوروں میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جنگلی جانور اگر مانوس ہو جائے، وہی بات آ گئی، یعنی انسان سے مانوس ہو جائے، انسان کے ساتھ رہنے لگ جائے، پالتو جانور جس طرح رہتے ہیں اس طرح بھی کوئی جنگلی جانور جیسے ہرن کو پال لیا، وہ ہرن بکری کی طرح انسان کے ساتھ رہنے لگ گیا، مانوس ہو گیا، تو کیا اس کا ذبح اضطراری کر سکتے ہیں؟ جواب، جنگلی جانور اگر مانوس ہو جائے، مثلا ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اور وہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو اسی طرح ذبح کیا جائے جیسے پلاؤ جانور ذبح کرتے ہیں، جیسے پالتو جانور ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی پھر اس کو بھی ذبح کریں گے، یعنی ذبح اختیاری ہونا ضروری ہے، یعنی وہ رگیں کاٹنا، گلے کی رگیں کاٹنا جو عام طور پر ہوتا ہے، اس انداز میں پھر اس کو بھی ذبح کیا جائے گا اگر وہ پالتو بن گیا ہے، مانوس ہو گیا ہے تو۔ اب اس کا برعکس ہو گیا، یہ تو مان لیجیے جنگلی جانور تھا جو پالتو بن گیا، جو انسان سے مانوس ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا برعکس، اس کا الٹا، کہ پہلے پالتو جانور تھا لیکن جنگلی بن گیا، جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل میں رہنے لگ گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر گھریلو جانور وحشی ہو جائے یعنی جنگلی ہو جائے تو اس کا ذبح اضطراری کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگلی جانور کے بارے میں کیا تھا؟ ذبح اضطراری، ذبح اضطراری یعنی جیسے بھی ہو پائے، جیسے ذبح کرنا ممکن ہو، تیر چلا کر یا جو ہے کہ کچھ دوسرے انداز میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر گھریلو جانور وحشی کی طرح ہو جائے کہ قابو میں نہ آئے تو اس کا ذبح اضطراری ہے کہ جس طرح ممکن ہو ذبح کر سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر چوپا یا کنویں میں گر پڑا کہ اب اسے باقاعدہ ذبح نہ کر سکتے ہوں تو جس طرح ممکن ہو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مجبوری والی کیفیت ہوتی ہے، مجبوری کے حالات ہوتے ہیں تو وہاں پر ذبح اضطراری کی اجازت ہوگی، ورنہ عام حالات میں جو پالتو جانور جن پر ہمارا قابو ہوتا ہے اور جو ہمارے اس میں قبضے میں ہوتے ہیں، ہم سے مانوس ہوتے ہیں، ان کو ذبح اختیاری، جو ذبح اختیاری کہتے ہیں، وہی کرنا ضروری ہوگا۔ اب بہت اہم سوال ہے آگے، اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور یہ لوگ عام طور پر جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو یہ سوال لوگ پوچھتے بھی کہ کیا عورت کا ذبیحہ حلال ہے؟ کیونکہ عام طور پر کون ذبیحہ، وہ جانور کو کون ذبح کرتا ہے؟ عام طور پر مرد کرتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت کسی جانور کو ذبح کر دے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، اور سارے دوسرے شرائط بھی پائے جا رہے ہوں جو اوپر شرائط بیان کیے گئے، کیونکہ یہ ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہوں اور عورت بسم اللہ اللہ اکبر بول کر یہ ذبح کرے تو کیا اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا؟ تو ہم نے اوپر جو شرائط پڑھے اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا تھا کہ مرد ہونا ضروری ہے ذبح کرنے کے لیے۔ کیا مطلب ہوا کہ عورت بھی اگر ذبح کرنا جانتی ہے صحیح طور پر اور وہ صحیح طور پر تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ ذبح کر رہی ہے تو اس کا جانور بھی، ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ذبح میں عورت کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے، یعنی مسلمہ یا کتابیہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے اور مشرکہ اور مرتدہ کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہ بار بار مسلم اور کتابی آ رہا ہے۔ مسلم تو ہم جانتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہو اور ضروریات دین کا ماننے والا ہو، دین اسلام کی ضروریات کا ماننے والا ہو۔ اب اس کی تفصیل ہے، ابھی وہ اس سے پہلے جو ہے کہ عقائد کا بیان تھا اس میں وہ تفصیل گزر چکی ہے، ضروریات دین کی تفصیل۔ لیکن یہاں کتابیہ جو بار بار کرے، کتابی سے مراد اہل کتاب یعنی کسی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہیں، یہ آسمانی کتاب کے ماننے والے، توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے ہیں۔ تو اگرچہ انہوں نے اپنے اعتبار سے توریت، زبور وغیرہ میں جو ہے کہ یہ کر لیا ہے، تبدیلی کر لی، لیکن ان کو کتابی مانا جائے گا اور ان کا ذبیحہ یہ حلال ہو سکتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، کسی غیر خدا کے نام پر ذبح نہ کرے۔ جیسے مان لیجیے کسی عیسائی نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دیا، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے، تو حضرت عیسیٰ کا نام لے کر ذبح کر دیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تو یہ کتابی کا مطلب ہوا۔ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ ذبح کرنا جانتی ہو اور شرائط حلت مجتمع ہو، یعنی جانور کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کی جو شرطیں اوپر بیان کی گئی کہ ذبح کرنے والے میں یہ شرطیں ہونی چاہیے، وہ ساری شرطیں ہوں، اور جانور کے حلال ہونے کے لیے جانور کی جو شرطیں بیان کی گئی وہ بھی اگر پائی جا رہی ہوں اور پھر عورت ذبح کرے تو یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اب آگے ہے کہ گونگے اور اقلف کا معنی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور برس کے مریض یعنی جس کو سفید داغ کی بیماری، جس میں وہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی گونگا آدمی کے گونگا ہے، ظاہر سی بات وہ بسم اللہ اللہ اکبر تو نہیں بول پائے گا۔ اور اقلف کا معنی کیا ہے؟ ختنہ نہیں ہوا، یعنی وہ اس سنت جو ہوتی ہے ختنہ کی جو سنت اس کی ادا نہیں کی گئی ہے، تو ایک اعتبار سے اس کے جسم میں کمی ہے گویا کہ، تو وہ اگر جو ہے کہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سفید داغ والا، کہ سفید داغ والے سے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے، اس طرح کے عام طور پر معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ذبح کر رہے ہوں تو ان کا جانور حلال ہوگا کہ نہیں ذبح کیا ہوا؟ جواب، گونگے کا ذبیحہ حلال ہے
اگر وہ مسلم یا کتابی ہو۔ اسی طرح اقلف کا یعنی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور ابرس یعنی سفید داغ کی بیماری جس کو ہو، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب بہت ہی دلچسپ سوال آ گیا کہ جن کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ جنات جو ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پر، تو کبھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ جنات نے کسی جانور کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ ابھی کچھ لوگ ہوں گے جو جان پائیں گے، کوئی عاملین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اس کو جنات نے ذبح کیا ہے، تو اب اس کا کیا؟ جنات نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو سوال یہی ہے کہ اس جانور کو حلال مانا جائے گا یا حرام مانا جائے گا؟ دیکھیں فقہاء کرام ہر امکانی صورت بتاتے ہیں۔ انسان عام طور پر انسان ذبح کرتے، لیکن مان لیجئے کبھی جنات نے ذبح کیا، اور جنات کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، کبھی انسانی شکل میں بھی آتا ہے اور کبھی وہ کسی دوسری شکل میں آتا ہے۔ تو انسانی شکل میں آ کر اس نے ذبح کیا ہے جانور کو تو کیا حکم ہوگا؟ کسی دوسری شکل میں آ کر اس نے جانور کو ذبح کیا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ وہی جواب دیتے ہیں، جن اگر انسانی شکل میں آیا ہو تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، یعنی پھر انسان کے جو حکم وہ اس کے ہوں گے، یعنی پھر وہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جن مطلب مومن تھا کہ نہیں، کیونکہ ان میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ اب اتنی ساری معلومات کس کو ہوگی جنات کے بارے میں؟ جنات کو کون پوچھنے جائے گا؟ بہرحال یہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں، لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آیا ہے اور مومن جنات ہے اور اس نے ذبح کیا ہے اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہے، اور انسانی شکل میں نہ ہو تو پھر اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ آگے ہے کہ مسلمان نے جانور کو ذبح کر دیا، اس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیری تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر مشرک نے ذبح کیا اور اس کے بعد مسلمان نے اس پر چھری پھیر دی تو کیا حکم ہے؟ یعنی جانور پورے طور پر ذبح ہو چکا ہے، مسلمان نے جب جانور کو ذبح کیا تو 3 رگیں اور 4 رگیں کٹ چکی تھی، جانور ذبح۔ اب وہ آیا مشرک آیا، اور مشرک جیسے ابھی ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں غیر مسلم ہندو، وہ آیا اور اپنی وہ چھری اس میں چلانے لگ گیا۔ یا جو ہے کہ مشرک نے جانور کو ذبح کیا بعد میں، یعنی وہ رگیں کٹ گئی تھی، پھر بعد میں مسلمان آیا اور اس پر چھری چلانے لگ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، مسلمان نے جانور کو ذبح کیا، اس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیری تو جانور حرام نہ ہوا، کہ اب مسلمان کے ذبح کرنے کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس نے وہ جو رگیں کاٹنی ضروری تھی وہ کاٹ دی ہے، تو جانور حلال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب جانور حرام، یعنی مشرک کے چھری پھیرنے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوا، کہ ذبح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، مسلمان ذبح کر چکا ہے اس کو۔ اور اگر مشرک نے ذبح کر ڈالا اس کے بعد مسلم نے چھری پھیری تو اب حرام ہی ہے، اس کے چھری پھیرنے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک نے پہلے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ اور مشرک اگر کوئی غیر مسلم شرک کرنے والا جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے وہ ذبح کرے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح میں بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ذبح کرنے میں قصدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہی تو جانور حرام ہے، اور اگر بھول کر ایسا ہوا جیسے کہ بعض مرتبہ شکار کے ذبح میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں جانور حلال ہے۔ سیدھا مطلب ہے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا، اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا تو جانور حرام ہے، حلال نہیں ہوگا، لیکن بھول سے رہ گیا، وہ بھول گیا تھا بسم اللہ کہنا اور جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہے۔ آگے سوال ہے کہ بسم اللہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ خدا کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لے لیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی لیا تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بغیر عطف کے ذکر کیا ہے، بغیر عطف کے ذکر کیا کہ کیا مطلب بیچ میں واو یا اور جو آتا ہے وہ عطف کے لیے آتا ہے، اور وغیرہ جو بیچ میں جو عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کو دوسرے کو اوپر محمول کرنا۔ جیسے ابھی میں اس کو عطف کو آپ کو سمجھا، گرامر کی بات ہو جاتی ہے تھوڑی، جیسے مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بولتے ہیں 2 لوگ اگر آئے ہوئے ہوں تو ہم 2 لوگ کے لیے کیا کہتے ہیں ایک جملہ کہ زید اور بکر آئے، زید اور بکر آئے، تو یہ زید 2 لوگ آئے لیکن اس کے بیچ میں ہم اور کا لفظ لاتے ہیں، تو یہ اور جو ہے یہ عطف ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے عطف ہو جاتا ہے۔ اور بھی دوسرے الفاظ ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہاں سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں آئے، یعنی آنے کا جو حکم ہے وہ دونوں کو شامل ہے، دونوں آئے ہیں، تو یہ عطف کا یہ مطلب ہوا، سیدھا مطلب ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کے نام کو بھی لیا اور اس میں بیچ میں عطف نہیں ہے، یعنی اللہ کا نام لیا اور یا واو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے کا نام ساتھ میں لے لیا، تو ایسی صورت میں حکم الگ ہوگا۔ مثلا یوں کہا بسم اللہ محمد الرسول اللہ، یا بسم اللہ محمد الرسول اللہ، بیچ میں اور یا واو آیا کچھ، یعنی بسم اللہ اور محمد الرسول اللہ کے بیچ میں اور یا واو ایسا کچھ نہیں آیا، تو یہ بغیر عطف کے ہوا۔ یا یوں کہا بسم اللہ اللہم تقبل من فلان، تو ایسا کرنا مکروہ ہے مگر جانور حرام نہیں ہوگا۔
اور اگر عطف کے ساتھ دوسرے کا نام ذکر کر دیا، یعنی بیچ میں اور یا واو بھی آ گیا، تو پھر مثلا یوں کہا کہ بسم اللہ و اسم فلان، کہ اللہ کے نام سے اور فلاں کے نام سے. اب دیکھیں واو آ گیا بیچ میں، واو و اسم فلان. اس صورت میں جانور حرام ہے کہ یہ جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس نے گویا کہ وہ غیر خدا کا نام بھی شامل کر لیا، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے اور غیر خدا کے نام پر بھی، وہ فلاں جو بول رہا ہے اس کے نام پر بھی جانور ذبح کر رہا ہے. تو غیر خدا کے نام پر اگر جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے، مثلا جانور کو لٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیا یا ذبح کرنے کے بعد نام لیا، تو اس میں حرج نہیں. جس طرح قربانی اور عقیقے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام بھی لیے جاتے ہیں، اور یہ سب غیر خدا ہی ہیں، تو آگے پیچھے ان کے نام لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جانور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جانور حلال ہے. اب جو بہت اہم سوال، جو کل بھی میں نے جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ غیر خدا کا نام لیا جائے جانور کو ذبح کرتے وقت، یعنی غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا. تو ہم غوث پاک کے نام پہ وہ جانور قربان کرتے ہیں، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء کرام کے نام پر وہ جانور قربان کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی تھوڑی تفصیل بہار شریعت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ما اہل لغیر اللہ بہ، جو حرام ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ ما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے. جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر، غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو جانور حرام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت جب غیر خدا کا نام اس طرح لیا جائے گا، یعنی اسی کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے گا، اس وقت وہ حرام ہوگا. اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے جب کبھی غیر خدا کا نام لے دیا جائے حرام ہو جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو مطلقاً ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے. ان کا یہ قول غلط اور محض باطل ہے. اگر ایسا ہو تو سب ہی چیزیں حرام ہو جائیں گی. کھانے پینے اور استعمال کی سب چیزوں پر لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں کہ نہیں لیے جاتے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا نام آ ہی جاتا ہے، تو ساری چیزیں حرام ہو جائے گی. اور ان سب کو حرام قرار دینا شریعت پر افتراء، یعنی شریعت پر تہمت لگانا اور مسلم کو زبردستی حرام کا مرتکب بنانا ہے. معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے، بکرا، مرغ جو اس لیے پالتے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا، یہ جائز ہے، کیونکہ جانور تو اللہ کے نام ہی پر ذبح کیا جاتا ہے. اگرچہ اللہ کے ولی کے نام پر اس کو پالا گیا ہے، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر پالا گیا ہے، وہاں نیت یہ ہوتی کہ اس کا جو بھی ثواب ہوگا ہم ان کو پہنچائیں گے، ایصال ثواب کریں گے. یہ مطلب ہوتا ہے ان کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا جاتا، یعنی غوث پاک کا نام لے کر جانور کوئی نہیں ذبح کرتا. عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کرتا ہے، ایسا کوئی بولتا ہے وہاں پر؟ نہیں، وہ ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولتا ہے ذبح کرنے والا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے، یہ جائز ہے، اور جانور بھی حلال ہے. اس کو ما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل کرنا یہ جہالت ہے، کیونکہ مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس نے تقرب الی غیر اللہ کی نیت کی ہو، یہ ہٹ ڈرمی اور سخت بدگمانی ہے. یعنی ایک مسلمان ذبح کر رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ جانور کو ذبح کرنے سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا مراد دیا ہو. تقرب الی غیر اللہ کا مطلب کیا؟ ایک تو ہوتا ہے تقرب الی اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے سے جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. تو انسان جب جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ ولی اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیت تقرب الی اللہ ہی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس ولی کا قرب حاصل کرنا اس جانور کے ذریعے. وہ اس جانور کا تو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو غیر اللہ کی طرف تقرب کی نیت نہیں ہوتی. تو یہ خیال کرنا کہ مسلمان نے تقرب الی غیر اللہ کی نیت کی ہوگی، یہ ہٹ درمی اور سخت بدگمانی ہے. مسلمان ہرگز ایسا خیال نہیں رکھتا. عقیقہ اور ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور بعض مرتبہ پہلے ہی سے متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع اور فلاں کام کے لیے یہ جانور ذبح کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے عقیقے کے لیے جانور فکس کر دیا، یا قربانی کے لیے جانور فکس کر دیا، یا ولیمے کے لیے، یا ختنہ کا جب موقع ہوتا ہے، جب ختنہ ہوتی ہے بچے کی تو اس وقت فنکشن رکھ دیا جاتا ہے، ایک تقریب رکھ دی جاتی ہے، اس میں بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. یا جو ہے کہ دوسرے جو اس طرح کے موقع، جیسے بسم اللہ کے موقع پر بھی کبھی جو ہے کہ اس طرح دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے خاص کرتے کہ نہیں جانور، اور اس موقع کے لیے اس جانور کو سنبھال کے رکھتے یا خرید کے رکھتے ہیں، تو پھر اس کو بھی حرام ہو جانا چاہیے کہ نسبت وہاں بھی تو دوسرے کی طرف ہو رہی ہے.
تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جانور حرام نہیں ہوتے، عقیقہ، ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی طرف نسبت ہو جانے کے باوجود بھی ان جانوروں کو لوگ جو ہے کہ متعین کر لیتے ہیں فلاں موقع پر فلاں کام کے لیے ذبح کیا جائے گا، تو جس طرح یہ جانور حرام نہیں، ولی اللہ کے نام پر، ولی اللہ کے لیے ایصال ثواب کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام نہیں۔ ولی اللہ کے نام پر بھی جو ہم بول دیتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے نام پر ذبح کریں گے۔ ولی اللہ کے نام پر بولنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس جانور کا ثواب ہم ان کو پہنچائیں گے، نیت یہی ہوتی ہے، جبکہ ذبح تو وہ اللہ کے نام پر ہی کیا جاتا ہے۔ ابھی اور بہت سے اس میں مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔